ورنہ میں پورا ٹائم ان کو دیتا. تو میں نیچر میں بھی جانا تھا لیکن انشاءاللہ پڑھ کے تو اس کے بعد جو ہے نا اچھا وہ ادھر سے اور تلاوت کلام پاک سے انشاءاللہ اس محفل کا آغاز کرتے ہیں. تو تمام بھائی مل کے ایک مرتبہ حصول برکت کے لیے پہلے درود پاک پڑھ لیتے ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ کوئی بھی کام شروع کرنے سے پہلے اول آخر درود شریف پڑھنے تو اس کام میں برکت ہو جاتی ہے. تو پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. چند آیات قرآن پاک کی توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. دساں گل کی خزینے دی یارو دساں گل کی خزینے دی دساں گل کی خزینے دی لوکی سارے کھاندے نے خیرات مدینے دی
ਲੋਕੀ ਸਾਰੇ ਔਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਖੈਰਾਤ ਮਦੀਨੇ ਦੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਕਾ ਯਾ رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ اللہ نبی دا نام لئیے اللہ نبی دا 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 جے میں ویکھا عملہ والے کچھ نہیں میرے پلے مولا کچھ نہیں میرے پلے جے میں ویکھا عملہ والے کچھ نہیں میرے پلے جے میں ویکھا رحمت والے جے میں ویکھا رحمت والے بلے 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 اللہ نبی دا نام لئیے اللہ نبی دا اللہ نبی دا نام لئیے اللہ نبی دا اللہ 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 رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا مولا ہر دم وگدا تیرا رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا مولا ہر دم وگدا تیرا جے ایک قطرہ بخشے میرو کم بڑھ جاوے میرا اللہ نبی دا نام لئیے اللہ نبی دا اللہ نبی دا نام لئیے اللہ نبی دا اللہ نبی دا نام لئیے اللہ نبی دا رادے رادے ہر کوئی آکھے میں بھی آکھاں رادے میں بھی آکھاں رادے 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 ہر کوئی آکھے میں بھی آکھاں رادے میں بھی آکھاں رادے بن مرشد دے راہ نہیں لبدے دے اللہ نبی دا نام لئیے اللہ نبی دا اللہ نبی دا نام لئیے اللہ نبی دا بولو اللہ 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 ابھی انشاءاللہ ہم آنکھیں بند کر کے آقا علیہ السلام کی دربار پہ حاضری دیتے ہیں انشاءاللہ بلغ العلا بکمالی بلغ العلا بکمالی کشف دجا حسنا جميع خصاله صلوا عليه وآله
تو ہے کبھی درود و سلام تو کبھی نعت لب پہ سجی رہی کبھی نعت لب پہ سجی رہی غم ہجر میں کبھی رو پڑا غم ہجر میں کبھی رو پڑا کبھی حاضری کی خوشی رہی بلا العلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ حسن جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ کوئی آیا لے کے چلا گیا کوئی آیا لے کے چلا گیا کوئی عمر بھر میں نہ پا سکا کوئی عمر بھر میں نہ پا سکا یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے یہ بڑے نصیب کی بات ہے بلا العلا بکمالہ. اور دیکھیں شاعر نے کتنی اچھی بات کی ہے کہ کوئی آیا لے کے چلا گیا، یعنی کوئی تو ایسے ہوتے ہیں جن کو آقا علیہ السلام آتے ہی نواز دیتے ہیں، اور کوئی ایسے ہوتے ہیں جو عمر بھر آقا علیہ السلام کے بارے میں عرض کرتے رہتے ہیں لیکن وہ نوازے نہیں جاتے. تو اس میں یہ بھی ہے کہ ہمیں اپنی امید نہیں چھوڑنی چاہیے. آقا علیہ السلام اللہ کرے ہم سب کو ایک دن آئے کو مبارک دن آئے کہ ہمیں آقا علیہ السلام کا دیدار نصیب ہو، لیکن ہم نے اپنی حاضری آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ہر روز لگانی ہے. تو وہ کتنا خوش قسمت گھر ہوگا جس گھر میں ہر روز درود پاک کی محفل سجتی ہوگی، ہر روز آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں سلام پیش کرتے ہوں گے اور ہر روز ان کو جواب آتا ہوگا. وہ کتنے خوش قسمت لوگ ہوتے ہیں. تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ آقا علیہ السلام پر درود پاک کبھی نہ پڑھنا چھوڑیں، تو انشاءاللہ ایک دن کرم ہو ہی جائے گا. تو کیا کہتے ہیں، کوئی دور رہ کے بھی پاس ہے. اپنا تعلق مدینے والے سے اتنا مضبوط کر دیں کہ ہم چاہے کتنے بھی کیوں نہ دور ہوں، آقا علیہ السلام سے کتنے ہی کیوں نہ دور ہوں، لیکن کوئی دور رہ کے بھی پاس ہے. یعنی ہم دور تو ہیں لیکن آقا علیہ السلام محبت شیون میں ایسی رچ بس گئی ہے کہ ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ ہم دور ہیں یا پاس ہیں. اور جو قریب ہے کیا کہتے ہیں، وہ کوئی ایسے لوگ ہوتے ہیں بد نصیب لوگ ہوتے ہیں جو قریب رہ کے بھی آقا علیہ السلام کا ادب احترام ان کی محبت اپنے دل میں بسا نہیں پاتے. تو اپنے اپنے مقدر کی بات ہوتی ہے. تو ہم سب کتنے خوش قسمت ہیں کہ اللہ پاک نے ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم کی امت میں پیدا کیا، اور نہ صرف پیدا کیا بلکہ آقا علیہ السلام کے عاشقوں میں ہمارا نام لکھ دیا، اور ہم سب آقا علیہ السلام کے چاہنے والے بیٹھے ہیں. تو کتنی یہ بہت بڑی برکت کی بات ہے. اللہ پاک نے ہمیں یہ اعزاز ہمیں نصیب کیا، اور اللہ پاک ہماری نسلوں میں یہ محبت جو ہے نا وہ منتقل کرتا چلا جائے. اللہ پاک ہماری نسلوں کے اندر یہ آقا علیہ السلام کا عشق اور آقا علیہ السلام محبت ٹرانسفر ہو جائے تو یہ ہماری بہت بڑی کامیابی ہو جائے گی. کوئی دور رہ کے بھی پاس ہے، کوئی پاس رہ کے بھی دور ہے، کوئی دور رہ کے
نواز دے، یہ مزاج عشق رسول ہے، بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجی بجمالہ، حسن جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ مجھے یا نبی تیری دید ہو، تیری دید ہو، میری عید ہو، مجھے یا نبی تیری دید ہو، مجھے یا نبی تیری دید ہو، تیری دید ہو، میری عید ہو، تیری دید ہو، میری عید ہو۔ تمہیں جس نے دیکھا ہزار بار، تمہیں جس نے دیکھا ہزار بار، اسے پھر بھی تشنا لبی رہی، بلغ العلا بکمالہ، جسے مل گیا غم مصطفیٰ، اسے زندگی کا مزہ ملا، جسے مل گیا غم مصطفیٰ، اسے زندگی کا مزہ ملا، دو جہان اس کے سور گئے، اسے آخرت میں خوشی رہی، بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجی بجمالہ، حسن جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ روک لیتی ہے آپ کی نسبت تیر، جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں، روک لیتی ہے آپ کی نسبت تیر، جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، آنے والے عذاب ٹلتے ہیں، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، آنے والے عذاب ٹلتے ہیں۔ اور یہ واقعی آقا علیہ السلام کا کرم ہے کہ جو پہلی امتیں گناہ کیا کرتی تھے ان کے پیشانی پہ لکھ دیا جاتا تھا کہ اس نے یہ گناہ کیا، تو آقا علیہ السلام ہم میں موجود ہیں تو اس لیے ہم پہ عذاب نہیں آتے، ورنہ ہم نے تو وہ کسر چھوڑی ہوئی نہیں ہے۔
کوئی بھی اپنا لمحہ لمحہ جو ہے وہ گناہوں کے اندر، غیبتوں کے اندر، بدکاریوں کے اندر گزر رہا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے عیبوں پہ پردہ ڈالا ہوا ہے. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے تو پھر کیوں ہم در بدر کی ٹھوکتے کھاتے پی رہے ہیں؟ اگر ہم نے اپنے دل کی صفائی کرتی ہیں نا، وہ کہتے ہیں نا کہ جو پہلے اولیاء اللہ ہوا کرتے تھے نا، تو جس نے اپنے دل کی صفائی کرنی ہوتی تھی نا، وہ اللہ عز و جل کے ولیوں کے پاس پہنچ جایا کرتے تھے کہ وہ ان سے کیا کہتے تھے کہ ہمارے دلوں کے اندر جو میل ہے نا، اس کو پاک کر دیں. تو وہ کیا کرتے تھے کہ وہ ان کو نماز کی ترغیب دلاتے، ان کو جو ہے نا وظائف دیتے، اللہ عز و جل کے قریب ہونے کا کوئی نہ کوئی وہ ذریعہ بنتے. تو آج ہم اس چیز سے بہت دور ہیں. تو ہم اپنا جو ہے نا وہ اگر ہم دل پاک کرنا چاہتے ہیں نا، تو اپنا رخ آقا علیہ السلام قدموں کی طرف کر لیں اور آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں جو ہے وہ جھک جائیں. آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں اپنے غم مصیبتیں پیش کریں. اللہ عز و جل کی بارگاہ میں آقا علیہ السلام کا وسیلہ پیش کر کے اپنے گناہوں کی مغفرت کریں. اگر ہمیں نمازوں کے اندر رونا نہیں آ رہا، اگر ہمیں قرآن پڑھنے میں لذت محسوس نہیں ہو رہی، تو سمجھ لیں ہمارا دل جو ہے نا وہ روحانیت سے خالی ہے. اگر ہمیں نماز پڑھنے کے اندر وہ لذت محسوس نہیں ہو رہی، کیونکہ جو نیک اللہ کے ولی ہوا کرتے تھے نا، وہ ان کے اوپر وجدانی کیفیت طاری ہو جایا کرتی تھی. جب وہ نماز کے اندر کھڑے ہوتے تھے تو وہ آخری نماز سمجھ کے وہ پڑھا کرتے تھے کہ ہو سکتا ہے کہ ہم اگلی نماز ہمیں نصیب ہوگی یا نہیں. لیکن آج ہم دنیا کی لذت کے اندر اتنے کھو چکے ہیں کہ نہ نماز کے اندر وہ لذت رہی، نہ وہ قرآن کے اندر وہ تلاوت کرنے کا شعور رہا. بس ہم مجبوری ایک رسمی طور پہ ہم وہ کچھ کر رہے ہیں، تو عملی طور کے اوپر جو ہے نا وہ حاضر ہوں اور آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوں. اللہ کرے آقا علیہ السلام کے وسیلے سے ہمارے دل بدل جائے. یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، آنے والے عذاب ٹلتے گئے، وہی بھرتے گئے جولیاں سب کی، وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی، وہی بھرتے گئے جھولیاں سب کی، وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی. آؤ بازار مصطفیٰ کو چلے، کھوٹے سکے وہیں پہ چلتے ہیں. آؤ بازار مصطفیٰ کو چلے، غم خوشی میں وہیں پہ ڈلتے ہیں. یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، آنے والے عذاب ٹلتے گئے. ذکر سرکار کے اجالوں کی بے نہایت ہے رفعت خالد، یہ اجالے کبھی نہ سمٹیں گے، یہ وہ سورج نہیں جو ڈھلتے ہیں. روک لیتی ہے آپ کی نسبت تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے گئے. نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، جشن عید میلاد النبی زندہ باد. کی نہ کیتا یار نے ایک یار واسطے، کی نہ کیتا یار نے ایک
واسطے رب محفلاں سجائیاں نے سرکار واسطے رب محفلاں سجائیاں نے سرکار واسطے دل یاد لئی بڑھایا تعریف لئی زبان دل یاد لئی بڑھایا تعریف لئی زبان اکھیاں بڑھایا سونے دے دیدار واسطے اکھیاں بڑھایا سونے دے دیدار واسطے رب محفلاں سجائیاں نے سرکار واسطے رب محفلاں سجائیاں نے سرکار واسطے کئیاں نو روز ہوندے نے دیدار آپ دے کئیاں نو روز ہوندے نے دیدار آپ دے کئی تڑپ دینے سونے دے دیدار واسطے کئی تڑپ دینے سونے دے دیدار واسطے رب محفلاں سجائیاں نے سرکار واسطے صدقہ نبی دی آل دا بخشے خدا شفا منگو دعا میرے جے بیمار واسطے منگو دعا میرے جے بیمار واسطے رب محفلاں سجائیاں نے سرکار نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ جب تلک یہ چاند تارے جھلملاتے جائیں گے تب تلک جشن ولادت ہم مناتے جائیں گے نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ نعت محبوب خدا سنتے سناتے جائیں گے نعت محبوب خدا سنتے سناتے جائیں گے یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ سرکار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا پیارے کی آمد مرحبا
آمد مرحبا ملجا کی آمد مرحبا مأوا کی آمد مرحبا تیرا کام تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ تیرا کام تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا رسول اللہ سرکار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا پیارے کی آمد مرحبا سونے کی آمد مرحبا ملجا کی آمد مرحبا مأوا کی آمد مرحبا عربی کی آمد حلیمہ کر کدی ویکھے کدی سرکار نو دیکھے میں کھیڑی سیج تیرے لئی سجاواں یا رسول اللہ میں کھیڑی سیج تیرے لئی سجاواں یا رسول اللہ تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا رسول اللہ تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا رسول میرا دل بھی چاہتا ہے میرے گھر بھی تسی آؤ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یقیناً آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے گئے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ سنا گئے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے گئے میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ میرا دل بھی یہ چاہتا ہے میرے گھر بھی تسی آؤ میرا دل بھی یہ چاہتا ہے میرے گھر بھی تسی آؤ میں کیڑے مان تھی تینوں بلاواں یا رسول اللہ میں کیڑے مان تھی تینوں بلاواں یا رسول اللہ تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا رسول اللہ میں کچھ بھی نہیں جے تیرے نال میری کوئی نسبت نہیں میں کچھ بھی نہیں میں کچھ بھی نہیں میں کچھ بھی نہیں جے تیرے نال میری کوئی نسبت نہیں میں سب کچھ ہاں میں سب کچھ ہاں میں سب کچھ ہاں جے میں تیرا صداواں یا رسول اللہ میں سب کچھ ہاں جے میں تیرا صداواں یا رسول اللہ تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا رسول اللہ سرکار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا آقا کی آمد مرحبا داتا کی آمد مرحبا پیارے کی آمد مرحبا سونے کی آمد مرحبا ملجا کی آمد مرحبا مأوا کی آمد مرحبا عربی کی میلاد میں کیوں نہ مناواں یا اللہ جدول چلانا تھا کون ہے اچھا وہ آئے گی خالد بھائی خالد بھائی کا بیان ہے جی جی اچھا تو اور نعت کون کون ہوگا آپ ہی ہیں بس استاد کہنے 6:15 بجے 6:15 استاد جی آ جائیں گے آ جائے گی بچوں نے بھی پڑھنی ہوگی نا نعت انشاءاللہ جب تک وہ نہیں آتی پتہ کر لیں ان سے تاکہ پھر میں ایک کلام پڑھ لوں کیا رہتا حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ بولو حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا
صدقے میں آقا سارے جہاں کو دین ملا، بے دینوں نے کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ، لا الہ الا اللہ، سمت نبی بو جہل گیا، آقا سے اس نے یہ کہا، گر ہو نبی بتلاؤ ذرا میری مٹھی میں ہے کیا، سمت نبی بو جہل گیا، آقا سے اس نے یہ کہا، گر ہو نبی بتلاؤ ذرا میری مٹھی میں ہے کیا، آقا کا فرمان ہوا اور فضل رحمان ہوا، مٹھی سے پتھر بولا، لا الہ الا اللہ، بولو حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ، لا الہ نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، عید میلاد النبی، زندہ باد، لا الہ الا اللہ، اپنی بہن سے بولے عمر یہ تو بتا کیا کرتی تھی، میرے آنے سے پہلے کیا چپ کے پڑھتی تھی، اپنی بہن سے بولے عمر یہ تو بتا کیا کرتی تھی، میرے آنے سے پہلے کیا چپ کے پڑھتی تھی، بہن نے جب قرآن پڑھا سن کے کلام پاک خدا، دل یہ عمر کا بول اٹھا، لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ، لا الہ الا اللہ، میرے نبی کے غلاموں کا رتبہ بڑا ہے، شان بڑی، چاہے غوث اعظم ہو یا کہ داتا حج بیری، میرے نبی کے غلاموں کا رتبہ بڑا ہے، شان بڑی، چاہے غوث اعظم ہو یا کہ داتا حج بیری، یاد نہیں تمہیں وہ منظر، یاد نہیں تمہیں وہ منظر، خواجہ نے جب خود جل کر 90 لاکھ کو پڑھوایا، لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ، لا الہ الا اللہ۔ ایک دو اشعار ایک کلام کی پڑھ کے انشاءاللہ پھر میں جاؤں گا، تو آپ اپنی محفل کنٹینیو رکھیے گا، تو انشاءاللہ دیر تک آ رہے ہیں، اچھا چلے انشاءاللہ، باقی بچے بھی پڑھیں گے نا، آتے ہیں بڑے بھی پڑھیں گے، بچے بھی پڑھیں گے انشاءاللہ۔ ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ان کی تصویر سینے میں موجود ہے، ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ان کی
تصویر سینے میں موجود ہے، جس نے لا کر کلام الہی دیا، جس نے لا کر کلام الہی دیا، وہ محمد مدینے میں موجود ہے۔ پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی اللہ، پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی اللہ، پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی اللہ، جھوم کر کہہ رہی ہے یہ باد صبا، جھوم کر کہہ رہی ہے یہ باد صبا، ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں ہے، ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں، جو نبی کے پسینے میں موجود ہے، ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ان کی تصویر سینے میں موجود ہے، جس نے لا کر کلام الہی دیا، جس نے لا کر کلام الہی دیا، وہ محمد مدینے میں موجود ہے۔ ہم نے مانا کہ جنت بہت ہے ہنسی، ہم نے مانا کہ جنت بہت ہے ہنسی، چھوڑ کر ہم مدینہ نہ جائے کہیں، چھوڑ کر ہم مدینہ نہ جائے کہیں، یوں تو جنت میں سب گئے مدینہ نہیں، یوں تو جنت میں سب گئے مدینہ نہیں، اور جنت مدینے میں موجود ہے، ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ان کی تصویر سینے میں موجود ہے، جس نے لا کر کلام الہی دیا، جس نے لا کر کلام الہی دیا، وہ محمد مدینے میں موجود ہے۔ اور آخر میں ایک مدنی پھول آپ کو عرض کروں گا کہ ہم ماشاءاللہ ہر سال آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی میلاد کی محافل کراتے ہیں، اور اس لیے کہ ایک تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا عشق جو ہے، کیونکہ ہر چیز کو کیا کہتے ہیں کہ زنگ لگ جاتا ہے نا، اس طرح دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے، تو اس کی ٹیوننگ کے لیے علماء کرام کی صحبت میں بیٹھنا، اچھے لوگوں کی صحبت میں بیٹھنا اور اچھی محافل قائم کرنا، جس سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا عشق جو ہے نا وہ دوبالا ہو جائے۔ تو اسی لیے ہر سال الحمدللہ میلاد کی محافل ہوتی ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا عشق جو ہے نا وہ ہماری ان نسلوں تک منتقل ہوتا چلا جائے، اور ہمارے گھر میں پورا سال برکت نازل ہوتی رہے۔ تو میلاد کا مین مقصد تو یہی ہوتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان بیان کرنا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات بیان کرنا، میریکل آف پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کون سے ہوتے ہیں وہ بچوں کے اندر وہ منتقل کرنا، تو یہ ساری چیزیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام بیان کرنا۔ اور یہ تو ہو گیا بیان کرنے کے حوالے سے۔ اب عملی طور پہ بھی ہم بہت پیچھے ہیں، اگر سوچا جائے تو نماز میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے نماز۔ تو جب ہم نماز مس کرتے ہوں گے یا نمازوں کے اندر سستی کرتے ہوں گے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو کتنی تکلیف اور کتنا رنج پہنچتا ہوگا۔ تو اس کے حوالے سے بھی نمازوں کی پابندی ہم سب نے کرنی ہے، کہ یہ نہ ہو کہ ہم ساری رات محافل کرتے رہیں، محفلوں میں جاتے رہیں اور فجر کے بعد قضا ہو جائے، فجر کی نماز چھوٹ جائے۔ تو ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ نماز فرض ہے،
اور فرض کے مقابلے میں اگر ہم کسی مستحب عمل کو کرتے رہے اور فرض چھوڑ دیا تو اس مستحب عمل کا جو ہے وہ ثواب نہیں ملے گا. الٹا ہم ہو سکتا ہے کہ گناہگار کیوں نہ ہو رہے ہوں. تو نماز ہم نے نہیں چھوڑی، نماز کی پابندی. اور لاسٹ ایئر بھی ہم نے جب اس محفل میں حاضری ہوئی تھی تو ایک وظیفہ درود پاک بتایا تھا کہ درود پاک پڑھنا ہے. کوشش کرے کہ آقا علیہ السلام پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے کی عادت بنائے. روایتوں میں آتا ہے کہ مدنی آقا صلی اللہ تعالی وسلم کا فرمان ہے کہ کل قیامت والے دن وہ بندہ میرے اتنا ہی قریب ہوگا جتنا وہ دنیا میں مجھ پہ زیادہ درود پاک پڑھتا ہوگا. اب ہم سوچ لیں، ہم ڈیسائیڈ کر لیں کہ کل قیامت والے دن ہمیں آقا علیہ السلام کے قریب رہنا ہے یا دور رہنا ہے. اگر تو قریب رہنا تو نسخہ تو موجود ہے، آقا علیہ السلام نے ہمیں وہ نسخہ عطا کر دی ہے کہ جتنا زیادہ درود پاک. اور بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جو بندہ 313 مرتبہ درود پاک پڑھے نا، 313 ٹائم درود پاک پڑھ لے تو وہ کل قیامت والے دن آقا علیہ السلام وہ اس کا شمار کثرت میں ہوگا، کثرت میں درود پاک پڑھنے والوں میں ہوگا. تو جو بندہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھے گا تو کل قیامت والے دن آقا علیہ السلام کے قریب ہوگا. اور جو آقا علیہ السلام کے قریب ہوگا ظاہر سی بات ہے اس نے جنت میں بھی آقا علیہ السلام کے ساتھ ہی جائیں گے انشاءاللہ. تو ایک اور روایت میں بھی مفہوم ہے کہ جو بندہ 1000 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے نا تو وہ مرے گا نہیں جب تک جنت میں اپنی جگہ نہ دیکھ لے. یہ آقا علیہ السلام ہمیں گارنٹی دے رہے ہیں نا کہ بھائی مرنا تو سب نے ہے اور مرنے کے بعد 2 ہی مقام ہے، یہاں تو دوزخ ہے اور یہاں جنت ہے. تو اب کون سے ایسے اعمال ہم کریں کہ آقا علیہ السلام بھی راضی ہو جائیں، اللہ کی ذات راضی ہو جائے اور ہمیں جنت میں داخلہ نصیب ہو جائے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ مور لگا کے دے رہے ہیں کہ جو بندہ 1000 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، 1000 مرتبہ، تو اس کو موت نہیں آئے گی. مرنے سے پہلے وہ اپنا پہلے جنت میں محل دیکھے گا، اس کے بعد روح اس کی جان سے نکلے گی. گارنٹی ہے نا. یعنی اس کا یہ مطلب ہے کہ مرنے کے بعد جانا ہم نے جنت میں، یہ گارنٹی ہے. جس نے اپنا مقام دیکھ لیا اگر ایک دن تو اس نے ادھر جانا ہی ہے نا. اگر ایسا تو نہیں ہے کہ ساری زندگی وہ دوزخ میں رہ کے تو مجھے دکھانا ہی ہے، مقصود یہ نہیں ہے نا. تو یہ آقا علیہ السلام کا فرمان ہے. اور میرے آقا علیہ السلام کی جو حدیث و فرمان یہ حق ہے. اگر کوئی یہ کہے کہ نہیں یہ تو ویسی، یہ تو ایسی بات نہیں ہوتی ہے. الحمدللہ دعوت اسلامی کے جو بھی مبلغین ہیں جو بھی بیان کرتے ہیں وہ حوالوں کے ساتھ بیان کرتے ہیں تو ہم پڑھنے والے بنے. لیکن اس لالچ کے ساتھ بھی نہ پڑھا جائے کہ یار مجھے جنت نصیب ہوگی. دیکھیے آقا علیہ السلام کے اتنے احسان ہیں ہمارے اوپر کہ اگر ان کی عبادت کو دیکھیں تو ساری رات کھڑے ہوتے تھے اور ان کے پاؤں جو ہے نا وہ سوج جایا کرتے تھے. آقا علیہ السلام بعض اوقات ایسا اتنا روتے تھے کہ وہ سارا اپنے آنسوں سے بھیگ جاتے تھے کہ یا اللہ میری امت کو بخش دے. میرے آقا علیہ السلام معصوم ہے نا، گناہ کو تصور بھی ان سے دور ہے نا. تو اپنی امت کے لیے، اپنی امت کے درد کے لیے یا اللہ میری امت کو بخش دے. آج ہم خود اپنا محاسبہ کر لیں کہ ہم آقا علیہ السلام سے کتنی محبت کرتے ہیں. میرے رب کے کتنے احسان ہیں. یہ آنکھیں میرے رب نے ہمیں عطا کی ہیں. یہ تو ان آنکھوں کی قدر تو بنا ان سے پوچھے نا جن کے پاس یہ آنکھیں نہیں ہیں. اس زبان کی قدر ان سے بندہ پوچھے کہ جن کے پاس یہ زبان نہیں ہے. ہم نے اللہ سے مانگی تھی یا اللہ ہمیں جو ہے وہ ہماری آنکھوں میں نور ڈال دینا، یا ہمیں زبان عطا کر دینا، ہمیں بولنے کا فن عطا کر دینا. تو یہ ہم نے مانگا تو نہیں، تو یہ میرے رب کا احسان ہے کہ میرے رب نے یہ آنکھیں عطا کی، یہ زبان عطا کی، یہ ہاتھ عطا کی. اب ہم خود سوچیں ان ہاتھوں کے اندر موبائل کتنا ہوتا ہے اور قرآن کتنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو ہم نے اپنا خود محاسبہ کرنا. یعنی کوئی دن ایسا نہیں گزرتا ہوگا کہ جس دن غالباً، یہ میں کیا کہتے ہیں کہ 100% کہہ رہا ہوں کہ کوئی دن ایسا جس کے پاس تو نہیں ہے وہ تو اس کی بات نہیں، جس کے پاس موبائل ہو تو کوئی ایسا دن نہیں گزرتا ہوگا جس دن اس نے اپنے سب سے پہلے اٹھ کے یا پورا دن موبائل نہ دیکھا ہو یا چیک نہ کیا ہو. تو ایسا ہونا چاہیے نا کہ قرآن کی بھی عادت کرنی ہم نے کہ کوئی دن ایسا نہ گزرے، کوئی دن ایسا نہ گزرے کہ جس دن ہم قرآن کو اٹھانے سے محروم ہو جائیں. قرآن کو صرف رمضان میں ہم نے قرآن ہی کھولنا. رمضان قرآن
نازل تو ہوا ہے لیکن ہم نے پورا سال قرآن کی تلاوت کرنی ہے. آج ہمارے گھروں کے اندر نہ چاچیاں ہیں نہ اتفاقیاں ہیں. آخر وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا, قرآن کی تلاوت کو چھوڑ دیا. تو جس گھر کے اندر روزانہ نماز کی پابندی, قرآن پاک کی تلاوت اور درود پاک کی کثرت ہو, تو کیا اس گھر میں شیطان ٹک سکتا ہے؟ اس گھر میں شیطان داخل ہو سکتا ہے؟ تو اگر ہمارے گھروں کے اندر لڑائیاں ہیں, جھگڑے ہیں, گھروں کے اندر بے برکتی ہے, مال کے اندر بے برکتی ہے, تو ہم دیکھیں کہ ہم کون سے ایسے عمل کر رہے ہیں جن کی وجہ سے یہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا مل رہی ہے. کیونکہ جو انسان دین سے غافل ہو جاتا ہے نا, جو انسان اپنے رب سے, اس کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے, تو اللہ تعالیٰ اسے ایسے مسائل کے اندر ایسے مسائل کے الجھا دیتا ہے کہ اس کو خود سمجھ نہیں لگتی یار میں کیا کروں, میں زندگی کس کے لیے گزاروں. نہ مال کے اندر برکت, گھر جاتے ہیں تو لڑائی, باہر نکلتے ہیں تو پرابلم. تو آخر وجہ کیا؟ ہماری زندگی کے اندر سکون کیوں نہیں ہے؟ تو میرے رب نے تو فرما دیے دلوں کا سکون اللہ کی عبادت میں. تو رب کی عبادت کو چھوڑ کے ہم کہیں کہ ہم سکون کسی کے ساتھ زندگی گزاریں گے, پیسے کے ساتھ سکون نہیں ہے. سکون صرف اور صرف اللہ کی یاد میں سکون ہے. تو ہم اپنا اٹھنا بیٹھنا, ٹھیک ہے ہم دنیا کہتے ہیں دنیا داری رکھو, ٹھیک ہے رکھو, پر اتنی بھی دنیا داری نہ رکھ لو کہ دلوں کے اندر سے قرآن نکل جائے, نمازیں نکل جائیں اور اللہ کا خوف نکل جائے, آقا علیہ السلام کی محبت دلوں کے اندر سے نکل جائے. تو ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے. نماز کی پابندی, قرآن کی تلاوت اور درود پاک کی کثرت, یہ اپنا معمول بنا لیں. اگر ہر روز اپنا معمول بنا لیں گے نا تو انشاءاللہ دیکھیے گا کہ آپ کی زندگی کے اندر کتنی برکت آ جائے گی, کتنی برکتیں نازل ہو جائیں گی. تو اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. ماشاءاللہ استاد صاحب آگے میں انتظار کر رہا تھا, تو ابھی یہ اپنا بیان کنٹینیو کر, کسی نعت پڑھنی تو کر لیں گے. تو انشاءاللہ باقی یہ محفل استاد صاحب چلائیں گے, انشاءاللہ اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. تو انشاءاللہ دن کے اندر پھر ملاقات ہے. میں نیچے محفل پہ جانا تھا 6 بجے کا, تو آپ کو ویٹ کریے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ, اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ کہ انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ. اور قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں, اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ. اللہ نے کلمے میں یہ اہتمام رکھا ہے, کیا اہتمام ہے؟ اللہ نے کلمے میں یہ اہتمام رکھا ہے
کہ اپنے ساتھ محمد کا نام رکھا ہے. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، جشن عید میلاد النبی. زندہ باد. کلمہ شریف لے لیں آپ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ادھر آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام آتا ہے. نماز میں لے لیں، درود و سلام ساتھ آتا ہے. اور بھی کوئی بھی مقامات ہو تو موسٹلی اذان دیکھ لیں آپ تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام کے ساتھ ہی موسٹلی جڑا ہوتا ہے، ساتھ ہی ذکر کیا جاتا ہے. تو یہ شان ہے میرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی کہ جہاں بھی دیکھیں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام کے ساتھ مکی مدنی محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام بھی ہوگا. اللہ نے کلمے میں یہ اہتمام رکھا ہے کہ اپنے ساتھ محمد کا نام رکھا ہے. یہ اور بات ہے کہ لوگ عمل کریں نہ کریں، نماز میں بھی درود و سلام رکھا ہے. اور دکھوں نے جو گھیرا ہے تو درود پڑھو، جو حاضری کی تمنا ہے تو درود پڑھو. کہ یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، بگڑے بھی بنا دیتا ہے یہ نام محمد. اور واہ کیا جود و کرم ہے شہبت تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہبت تیرا. نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. واہ کیا جود و کرم ہے شہبت تیرا. نہیں سنتا ہی نہیں کہ نہیں میرے کول ہے ہی کچھ نہیں ہے. یہ چیز نو کا ورڈ جو ہے وہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کوئی سنتا ہی نہیں. نہیں سنتا ہی نہیں کون؟ کوئی بھی ہو مانگنے والا تیرا. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر کوئی بھی آتا، سائل آتا، مانگنے والا آتا تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کو اس قدر نوازتے، اس قدر دیتے کہ دوبارہ مانگنے کی ضرورت پیش نہ آتی تھی. اس قدر سخی تھے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر کوئی بھی آتا کہ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، در بے بہا دیے. در بولتے موتی کو. تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر ایک اعرابی آیا، دیہاتی آیا دوسرے ویلیج سے نا مدینہ پاک میں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر. تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے آ کے سوال کیا تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو پہاڑ کے دامن کے اندر، وادی کے اندر جتنی بکریاں یہ ساری تیری. پریشان ہو گیا، یا رسول اللہ مذاق کر رہے ہیں میرے ساتھ. عرابی تھا، دیہاتی تھا، اتنا علم نہیں تھا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں. حالانکہ ہاتھ خالی ہوتا ہے لیکن دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں. تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر اگر کوئی بندہ آ کے مانگتا، سوال کرتا تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف سے کبھی بھی نہ نہیں تھی. یہ ہے ہمارے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سخاوت، جنروسٹی. حالانکہ ایک طرف دیکھیں 3 دن گھر میں چولہا بھی نہیں جلتا تھا،
ایسے بھی حالات ہیں، ایسے بھی واقعات ہوئے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، لیکن جب کوئی مانگنے والا آتا، کوئی سائل آتا، نہ بھی پاس ہوتا تو کسی سے لے کے دے دیتے، لیکن کسی سائل کو وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، یہ تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان قرآن پاک کے اندر بیان کی گئی کہ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ۔ محبوب کوئی آپ کی بارگاہ کے اندر سائل آ جائے، اس کو خالی ہاتھ نہیں لوٹانا ہے۔ کیا شان ہے میرے محبوب کی! تو واہ کیا جود و کرم ہے شہبت تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، اور تیرے قدموں میں جو ہے وہ غیر کا منہ کیا دیکھیں، کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوار تیرا، اور لوگ کہتے ہیں کہ سایہ تیرے پیکر کا نہ تھا، میں یہ کہتا ہوں جہاں بھر پہ ہے سایہ تیرا، ایک میں کیا میرے عصیاں کی حقیقت کتنی، مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا، صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیہ یا تو شمع رسالت ہے، عالم تیرا پروانہ، تو شمع رسالت ہے آقا، عالم تیرا پروانہ، تو شاہ نبوت ہے آقا، اے جلوائے جانانا، تو ماہ نبوت ہے اے جلوائے جانانا، کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا آقا، کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا، پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا دانا، پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا دانا، تو شمع رسالت ہے آقا، عالم تیرا پروانہ، تو ماہ نبوت ہے آقا، جلوائے جانانا، اتنا تو کرم کرنا اے چشم کریمانہ، اتنا تو کرم کرنا اے
جب جان لبوں پر ہو تم سامنے آ جانا، تو شمع رسالت ہے آقا عالم تیرا پروانہ، تو ماہ نبوت ہے اے جلوائے جانا جانا نا، دنیا میں مجھے تم نے جب اپنا بنایا ہے آقا، دنیا میں مجھے تم نے جب اپنا بنایا ہے آقا، دنیا میں مجھے تم نے جب اپنا بنایا ہے، محشر میں بھی کہہ دینا یہ ہے میرا دیوانہ، محشر میں بھی کہہ دینا یہ ہے میرا دیوانہ، تو میری رسالت ہے آقا عالم تیرا پروانہ، تو ماہ نبوت ہے آقا ہے جلوائے جانا نا، اور جی کرتا ہے تحفے میں بھیجوں میں انہیں آنکھیں، جی کرتا ہے تحفے میں بھیجوں میں انہیں آنکھیں، درشن کا تو درشن ہو، نذرانے کا نذرانہ، درشن کا تو درشن ہو، نذرانے کا نذرانہ، تو شمع رسالت ہے آقا عالم تیرا پروانہ، تو ماہ نبوت ہے آقا اے جلوائے جانا نا، تو ماہ نبوت ہے اے جلوائے جانا نا، میں ہوش و حواس اپنے اس بات پہ کھو بیٹھا، میں ہوش و حواس اپنے اس بات پہ کھو بیٹھا، ہنس کر جو کہا تم نے آیا میرا دیوانہ، تو شمع رسالت ہے آقا عالم تیرا پروانہ، تو ماہ نبوت ہے آقا اے جلوائے جانا نا، تو شمع رسالت ہے آقا عالم تیرا پروانہ، تو ماہ نبوت ہے آقا اے جلوائے
جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا نبی کا لب پر، جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا، جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا، کمال آیا، جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا، کمال آیا، تیری دعاؤں ہی کی بدولت، تیری دعاؤں ہی کی بدولت، عذاب رب سے بچے ہوئے ہیں، تیری دعاؤں ہی کی بدولت، عذاب رب سے بچے ہوئے ہیں، جو حق میں امت کے تیرے لب پر سوال آیا، کمال آیا، جو حق میں امت کے تیرے لب پر سوال آیا، کمال آیا، نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا، نبی تو سائن سبھی ہے اعلیٰ، نبی تو سائن سبھی ہے اعلیٰ، ہے رتبے سب کے عظیم و بالا، مگر جو آخر میں آمینہ کا وہ لال آیا، کمال آیا، مگر جو آخر میں آمینہ کا وہ لال آیا، کمال آیا، نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا، جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا، کمال آیا، سبحان اللہ۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين، أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم زينوا مجالسكم بالصلاة علي فإن صلاتكم علي نور لكم يوم القيامة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ میرے اور آپ کے آقا، دو عالم کے داتا، حبیب کبریا، نور الہدا، سید الانبیاء اور شب اسرا کے دلہا، کعبہ کے بدر الدجا، طیبہ کے شمس الضحیٰ، دافع جملہ بلا و شفیع روز جزا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو، کہ بے شک تمہارا یہ درود پڑھنا کل بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔
صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج ہم محفل میلاد مصطفیٰ کے سلسلے میں حاضر ہیں، اور یقیناً جتنے بھی عاشقان رسول ہیں یہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا دعویٰ بھی کرتے ہیں اور محبت بھی کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا معیار یہ ہونا چاہیے کہ اللہ کے نبی نے خود فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین، او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے نزدیک اس کے باپ، اس کی اولاد، بلکہ تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ بنوں۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا معیار یہ ہے کہ سب سے اولین ترجیحات محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوتی ہے۔ ہم جتنے بھی یہاں پر جو سمجھدار بیٹھے ہوئے ہیں یقیناً سب کو اپنے والدین، اپنے خالہ، پھوپھی، ماموں اور بقیہ جتنے لواحقین سب کا پتہ ہوگا، لیکن کیا ہمیں نبی کریم علیہ السلام کی اعزاء اقربا، آپ کے والدین، آپ کے بہن بھائی، آپ کے بچے، آپ کی اولاد، آپ کے ازواج مطہرات، آپ کی ماموں، آپ کی خالہ، آپ کے چچا، انکل، پھوپھی، ان کے بارے میں معلوم ہے؟ نہیں۔ کیوں؟ محبتوں میں کہتے ہیں کہ ہم ان سے بہت محبت کرتے ہیں اور انہی کی یاد میں آج ہم محفل سجائے بیٹھے ہیں۔ شاید یہ جواب ہو کہ نہ تو ہم نے اسکول میں پڑھا، نہ پرائمری میں، نہ ہی ہائی اسکول میں، نہ ہی کالج یونیورسٹی میں، اور ہو سکتا ہے یہ بھی جواب ہو کہ مسجد میں بھی اور مدرسے میں بھی نہیں پڑھایا گیا۔ سب سے پہلی بات یہ کوئی سکھائے یا نہ سکھائے وہ الگ بات ہے، لیکن سیکھنا یہ ہماری اپنی ذمہ داری ہے۔ کوئی سکھائے یا نہ سکھائے وہ الگ بات ہے، لیکن سیکھنا ہماری اپنی ذمہ داری ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد ماجد کا نام تو عبداللہ تھا، اور آپ کی والدہ ماجدہ کا نام حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ یقیناً آپ کو پتا ہوگا۔ اب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین کا تعارف مختصر سا، یہ بھی آپ کو پتا ہوگا کہ نبی کریم علیہ السلام کی والد ماجد آپ کی پیدائش، آپ کی ولادت سے پہلے ہی وفات پا چکے تھے، اور جب آپ کے والد کی وفات ہوئی تھی تو عمر مبارک آپ کے والد کی کم و بیش 25 کے آس پاس، ینگ ایج میں آپ کا انتقال ہوا تھا۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تقریباً 6 سال کی عمر کے تھے تو آپ کی والدہ ماجدہ کا بھی انتقال ہوا۔ اچھا، آپ کے والد ماجد کے جو ننیحال تھے، ننیحال سمجھتے ہیں ماں کی طرف کے جو رشتے ہوتے ہیں، نان کے، ان کا تعلق مدینہ سے تھا۔ تو آپ کی والدہ ماجدہ آپ کو لے کر مدینہ شریف کی طرف گئی ہوئی تھی۔ واپسی پہ جب مدینہ سے مکہ کی طرف آ رہے تھے تو رستے میں آپ کی والدہ ماجدہ کی طبیعت خراب ہو گئی، جس کی وجہ سے ان کا انتقال ہو گیا۔ وہیں پر پھر دفنا دیا گیا۔ اس وقت آپ کے ساتھ سفر میں آپ کے ایک لونڈی، اس وقت لونڈیوں کا کنسیپٹ ہوتا تھا، خادمہ آپ کہہ لیں، خادمہ، حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ساتھ تھا۔ پھر انہوں نے نبی کریم علیہ السلام کو واپس مکہ میں لے کر آئے۔ مکہ میں تو آپ کے بھی جو دادا جان تھے، دادا جان کا نام تھا حضرت عبد المطلب، یہ آپ کے دادا جان تھے، گرینڈ فادر۔ انہوں نے پھر لوک آفٹر کی، انہوں نے پرورش کی، اور یہ نیچرلی دادا کو اپنے پوتے بڑے پیارے ہوتے ہیں۔ بچہ پیارا ہو یا نہ ہو سکتا ہے بچہ جب چھوٹا تھا تو اس کو ڈانٹتے بھی ہوں،
بقیہ مارتے بھی ہوں لیکن پوتے سے بہت پیار کرتے ہیں. اب آپ اندازہ لگائیں کہ پھر پوتا بھی ایسا ہو جو تمام انبیاء کا سردار ہو. تو خیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دادا جان نے پھر آپ کی پرورش کی اور اچھے طریقے سے پھر پرورش کی اور کم و بیش 2 سال تک پرورش کرتے رہے. اور جب 8 سال کے نبی کریم علیہ السلام کی عمر ہوئی تب آپ کے دادا جان کا انتقال ہو گیا. انتقال ہونے سے پہلے آپ کے دادا جان نے اپنے سارے بچوں کو اکٹھا کیا اور ان کو وصیت کی. آپ گیس کر سکتے ہیں, امیجن کر سکتے ہیں یا تکا لگا سکتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کے ٹوٹل چچا کتنے تھے؟ گیس کر سکتے ہیں اندازے سے, تکے ہی صحیح. نبی کریم علیہ السلام کے جو انکل تھے, پیٹرنل انکل تھے, وہ کتنے تھے؟ 2. کوئی اور اس طرح نہیں؟ 4. کوئی مسئلہ نہیں, غلط کوئی جگہ 1. اچھا یہ یاد رکھیں کہ وہ ہماری طرح فیملی پلاننگ والا ان کا کانسیپٹ نہیں ہوتا تھا. عرب کے اندر 2 3 4 شادیاں ہوتی ہیں. نبی کریم علیہ السلام کے کل 12 چچا تھے, 12, اور ان میں سے جو 2 انکل تھے وہ حقیقی چچا تھا. حقیقی کا مطلب یہ کہ آپ کے دادا جان نے 1 سے زیادہ شادیاں کی تھی. آپ کے والد کا نام حضرت عبداللہ آپ نے سن لیا. حضرت عبداللہ کے ایک بھائی کا نام تھا ابو طالب, ایک کا نام تھا زبیر. یہ 3 سگے تھے, یعنی ماں اور باپ دونوں سے. جو بقیہ 8 تھے, 11 بقیہ 9 تھے, ان کے باپ تو وہی تھا حضرت عبدالمطلب, لیکن والدہ مختلف. تو آپ نے صاحب کو بلا کر ان کو نصیحت کی جس طرح عام عموماً لوگ کرتے ہیں. اور پھر ابو طالب کو یہ ذمہ داری دی کہ تم نے اپنے بھتیجے اور میرے پوتے محمد بن عبداللہ کی پرورش کرنی اور ان کے نگہداشت کرنی. اس کی کئی وجوہات تھی, یعنی 11 میں سے بقیہ 11 میں سے کسی اور کا انتخاب نہیں کیا, انہیں بھی کیا. کیوں؟ ایک تو یہ کہ یہ مکے کی گریٹ پرسنالٹی تھی, شخصیت تھی, مانی جانی جاتی تھی کمیونٹی کے اندر, کمیونٹی لیڈر تھے. دوسری یہ وجہ تھی کہ یہ آپ کے سگے چچا تھے, لہذا پھر انہوں نے اپنے بچوں سے بھی بڑھ کر آپ کی پرورش کی, یعنی بچوں سے بھی بڑھ کر. یوں سمجھ لیں کتابوں میں لکھا ہے, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نام سنا ہوگا آپ نے, یہ ابو طالب کے بیٹے تھے, یہ نبی کریم علیہ السلام کے کزن ہیں. تو ابو طالب کوئی بھی کھانا لاتے یا بکریوں کا دودھ یا اونٹ کا دودھ لے کر آتے نا, اونٹ نہیں جاتے, تو سب سے پہلے اپنے بھتیجے کو دیتے, اس کے بعد اپنے بچوں کو دیتے. بلکہ گھر میں یہ رول بنایا ہوا تھا کہ جب تک میرے بھتیجے نے کھانا نہیں کھا لینا یا سب سے پہلے انہوں نے وہ چیز نوش نہیں کر لینی تب تک بقیہ بچے نہ کھائیں. اور اگر کوئی کھا بھی لیتا تو وہ شکم سیر نہیں ہوتا. نبی کریم علیہ السلام کے ان 12 چچوں میں سے صرف 2 نے اسلام قبول کیا, 2 مسلمان ہوئے, ایک حضرت عباس اور دوسرے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ. حضرت حمزہ یہ وہی ہیں جن کو سید الشہداء, اور ان کا مزار مدینہ شریف میں غزوہ احد پہاڑ اس کے دامن میں. نبی کریم علیہ السلام کی والدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ, یہ 3 بہنیں تھیں, یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کی جو خالہ ہیں وہ 2 ہیں. ایک تو سگی خالہ, دوسری جو ہے وہ ان کی جو سمجھ لیں جو باپ تھا وہ اور تھا والدہ سین. حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کی جو سگی بہن تھی ان کا نام تھا فریعہ بنت وہب. ان کا نام تھا آمنہ بنت وہب, فریعہ بنت وہب, یہ آپ کی سگی خالہ تھی نبی کریم علیہ السلام کا. اور دوسری جو یعنی باپ کی طرف سے تھی وہی, لیکن نہ باپ ڈفرینٹ تھا لیکن ماں وہی تھی, ان کا نام تھا حضرت فاختہ بنت عمر.
اسی طرح نبی کریم علیہ السلام کے جو ماموں تھے یعنی میٹرنل انکل ان کی تعداد 3 ہے. 3 آپ کے ماموں جانتے ہیں, حضرت عبد عمیر, حضرت اسود اور عبد یعقوب. یہ 3 نبی کریم علیہ السلام کے ماموں تھے. پھر اس کے علاوہ نبی کریم علیہ السلام کی جو پھوپھیاں تھیں یعنی پیٹرنل آنٹیز, یہ 6 تھیں. حضرت صفیہ, حضرت عروہ, حضرت ام حکیم, حضرت عاتقہ, حضرت امیمہ اور حضرت برہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نبی کریم علیہ السلام کے جو اپنے صاحبزادے تھے یہ 3 تھے. سب سے بڑے حضرت قاسم. جب نبی کریم علیہ السلام کا نکاح ہوا تھا, آپ کو پتہ ہی ہوگا پہلا نکاح حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا تھا. اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال تھی اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک 40 سال تھی. اس نکاح کے 3 سال کے بعد پہلا بی بی بوئے پیدا ہوا تھا نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں, یعنی کہ ان کی زوجہ کے ہاں, اور ان کا نام تھا حضرت قاسم. اسی وجہ سے آپ کی جو کنیت ہے وہ ہے ابو القاسم. پھر اس کے بعد جو دوسرا بچہ پیدا ہوا تھا وہ بیبی گرل تھی حضرت زینب رضی اللہ عنہ. نبی کریم علیہ السلام کی صاحبزادیاں 4 تھیں اور صاحبزادے 3. جو 3 صاحبزادے تھے حضرت قاسم, حضرت عبداللہ اور حضرت ابراہیم. اور جو 4 صاحبزادیاں تھیں سب سے بڑی حضرت زینب, حضرت رقیہ, حضرت ام کلثوم اور سب سے چھوٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا. جو بڑی 2 صاحبزادیاں تھیں ان کا نکاح پہلے ابو جہل کے 2 بیٹوں سے ہوا. نبی کریم علیہ السلام کے اعلان نبوت سے پہلے جب اللہ کے نبی نے اعلان نبوت کا اظہار کیا تو وہ پھر سگا چچا دشمن بن گیا. جب دشمن بنا تو اس نے اپنے بچوں کو فورسفلی کہا کہ تم ان کو طلاق دو. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مڈل والی 2 صاحبزادیاں تھیں حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم, یہ ون آفٹر انادر یکے بعد تیسرے یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی زوجیت میں آئی. اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت مولانا مشرف شاہ علی رضا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عقد نکاح. اس لیے جتنی بھی سیدات اور سید حضرات ہیں سادات کرام وہ حضرت فاطمہ الزہرا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ان کے سلسلے سے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تک حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیات انہوں نے کوئی دوسرا نکاح نہیں فرمایا. اس کے علاوہ اگر حضرت علی رضی اللہ عنہ کی اولاد ہے ان کو علوی کہا جاتا ہے, ان کو سید نہیں کہا جاتا, علوی. خیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مختصر سا میں نے آپ کو ایک فیملی ٹری سمجھ لیں آپ کے سامنے پیش کی ہے. مسلمان ہونے کے ناطے اور نبی کریم علیہ السلام کے عاشق ہونے کے ناطے ہمیں چاہیے کہ خود ولنگلی انٹرسٹ ہونا چاہیے, شوق ہونا چاہیے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی جنم بایوگرافی, آپ کی فیملی, ان کے بارے میں جان پڑتال. نبی کریم علیہ السلام کی جو ازواج مطہرات ہیں ان کی تعداد 11 بتائی جاتی ہے, 11. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے صاحبزادے اور صاحبزادیاں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وطن سے تھے سوائے ایک حضرت ابراہیم. جو حضرت ابراہیم تھے یہ نبی کریم علیہ السلام کی جو زوجہ محترمہ حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے وطن سے تھے. اور نبی کریم علیہ السلام جو اتنے زیادہ نکاح فرمائے, بعض جس کنٹری میں ہم رہتے ہیں تو یہاں کے بعض لوگ اعتراض بھی کرتے ہیں یا اتنے زیادہ نکاح کیوں کیے. مسلمان کے جب 4 جائز ہے تو پھر اللہ کے نبی نے ایک ہی وقت میں 4 سے زائد کیوں کی. اس کی مختلف وجوہات تھیں. ایک اس کی وجہ یہ تھی دین اسلام کی ترویج. عرب کے اندر جب وہ اپنی بیٹی کسی شخص کو دے دیتے ہیں نا, بیٹی بیاہ کیا پھر اس کا بڑا ادب احترام کرتے ہیں, یعنی داماد
ہمارے یہاں پنجاب میں ابھی بھی شاید کانسیپٹ ہے، کوئی چار پائی کے اوپر پتھلی مار کے بیٹھا ہونا، کہتے تم کہڑا سونے آئے ہیں، مطلب کہ تم اپنے سسرال کے گھر آیا کہ تیری بڑی ویلیو ہے، پیر بن کے بیٹھا ہوا ہے۔ تو عرب کے اندر یہ ٹریڈیشن تھا کہ جس کو بیٹی دے دیتے تھے یعنی دماغ، اس کی بڑی ویلیو سمجھتے تھے، اگر وہ کی بات کہہ دیتا تو سارے اس پر لبیک کہتے تھے، اس کی بات کو ٹالتے نہیں تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف فیملیز، مختلف خاندانوں اور مختلف قبیلوں میں نکاح فرمایا۔ اس کا فائدہ یہ ہوا کہ جس قبیلے میں نکاح کیا تو وہاں پر دین اسلام پھیلانا پھر آسان ہو گیا، کہ ان کو جو بھی پیغام دیا جاتا اسلام کا پھر وہ آگے انکار نہ کرتے۔ اور عرب آپ کا ان کی ہسٹری پڑھے تو یہ ان کی جو تھی کہ جو زبان سے بات کہہ دیا نا، پھر سورج مشرق سے مگر اس کی طرف سے آ سکتا ہے، لیکن جو کہہ دیا وہ کر کے رہنا ہے، کہا وہ صحیح کیے یا غلط کیے، مطلب بہادر ہوتے تھے وہ، اور ڈرنے والی کوئی چیز نہیں ہوتی تھی ان کے۔ اب خود اندازہ لگائے ہمارے ہاں آج کل جو سسٹم ہے وہ بندوق اور پسٹل کا نا، پھر بھی اگر کسی کے آدمی چھری نظر آ جائے نا رات کے وقت تو ڈرتے ہیں، دروازے کے سامنے کوئی ناک آ کے کرے اس کے ہاتھ میں چھری ہو تو کھولیں گے نہیں، نقصان پہنچائے یا یہ الگ بات ہے۔ تو وہ تو ہاتھ میں تلواریں لے کے عام گھومتے تھے، ان کا یہ لباس تھا۔ جنگ جو تھے نا تو اکثر جب بھی سفر کرنا ہے، نارمل سفر بھی کرنا ہے تو بھی ان کے ہاتھ میں تلوار ہوتی تھی، تلوار نیزہ اور یہ چیزیں ہوتی تھی، رستے میں کوئی جانور ہو سکتا ہے اس سے سیکورٹی کے لیے، کوئی ڈاکو لٹیرا آ سکتا ہے اس سے حفاظت کے لیے۔ اور آپ تھوڑا سا ذرا تصور کریں کہ جب وہ جنگ ہوتی تھی تو ایسا نہیں کہ بس ایک گولی ماری مر گیا بندہ بس جان چھوٹی، نہیں، تلوار اس کے ہاتھ میں ہوگی اور اس کے ساتھ لڑنا ہو سکتا ہے۔ آپ صرف ویسے ہی اگر 1 کلو کی چھڑی لے کر نا ہاتھ میں پکڑ کے، راڈ 1 کلو کا 2 کلو کا، ایسے 70 مرتبہ کمائے تو رات کو آپ کو بازو میں درد ہونا شروع ہو جائے گی۔ اور وہ 2 مہینے جنگ لڑتے رہتے تھے، 2 مہینے جو وہ قلعہ فتح کرنے کے لگ رہتے تھے، پھر ایک ہاتھ میں تلوار اور دوسرے ہاتھ میں وہ ڈھال، شیلڈ پروٹیکٹ کرنے کے لیے، ادھر مار رہے ہیں ادھر سے اپنے آپ کی حفاظت کر رہے ہیں۔ اگر 1 to 1 ہو پھر بھی ایزی ہے، لیکن اگر لے 2 ہوں 3 ہوں 4 ہوں 5 نہیں گھیرا ہوا ہو پھر اپنے آپ کی حفاظت کرنا۔ اور پھر اگر اس میں کوئی زخم لگتا ہے، تلوار تو چھوٹا موٹا نہیں، سوئی کی طرح ہماری طرح تھوڑی سی سوئی لے کے تو وہ تو انگلی کٹ گئی، بازو کٹ گیا، 4 انگلیاں ہیں ہی نہیں ہے، پورا بازو نہیں ہے، کیوں فلاں جگہ میں کٹ گیا تھا، خون کا بہنا۔ اور ہمارے یہاں وہ اس طرح کا ہاسپٹل بھی نہیں تھے ایڈوانس کے، جاؤ اسی وقت پین کلر کھاؤ درد ختم ہو جائے گی، پلس لگاؤ تو خون بند ہو جائے گا، ایسا بھی نہیں۔ کھجور کی گٹھلی ہوتی ہے نا، کھجور کی گٹھلی، اس کو جلا کر آگ کے اوپر تو وہ جو ایش سی بن جاتی ہے اس کو زخموں کے اوپر لگا دیتا ہے، یہ ان کی میڈیسن ہوا کرتی تھی مین۔ اس کے علاوہ باقی دیسی ٹوٹکے ہوتے تھے، طب نبوی کے اندر بہت سارے اس طرح سے بیان کی گئی۔ تو خیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو زیادہ آپ نے نکاح فرمائے تھے اس لیے کہ ان کے ہاں جو داماد ہوتا اس کی بڑی قدر ہوتی تھی، تو آپ جس قبیلے میں پھر جاتے دعوت دینے کے لیے وہ پھر حامی بھاگ لیتے اور یوں اسلام کا پیغام جب بہت آسانی سے ملتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سلسلہ تبلیغ چلتا رہا، آپ نے ہمت نہیں آ رہی، حالانکہ ابتدا کے اندر ابتدائی جو 13 سال تھے یہ بڑی مشکل تھے، بہت ہی مشکل تھے، اتنے مشکل تھے آپ نے اگر سیرت کی کتابوں میں اندازہ لگایا ہوگا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمار بن یاسر، یہ جو فائنینشلی تھوڑے سے حالت ان کی تھوڑی سی کمزور تھی، تو یہ اس طرح کے مسلمان ہوتے تھے ان کو بڑی تکلیف ہی دی جاتی تھی، تپتے ہوئے صحرا، تپتی ہوئی ریت، اس کو پر لٹا کر اوپر وزنی پتھر رکھا جاتا تھا تاکہ وہ کروٹ نہ لے سکے، جس سے سکن جل جاتی ہے، بعض کا چربی جو ہے نا چربی پگھل جاتی ہے۔ کتابوں میں یہاں تک لکھا ہے کہ گرم کوئلے نہیں تھے، کوئلے برننگ کوئلز، ان کے اوپر بندے کو لٹایا جاتا جس کی وجہ سے چربی جب اوپر آتی ہے تو چربی کی وہ وجہ سے وہ کوئلے بجھ جاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اسلام نہیں چھوڑا، اتنی تکالیف ہوئی۔ اسی بنا پر جب مسلمان تکالیف سے یعنی بہت زیادہ تکلیفیں ہونی شروع ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے پھر حکم دے دیا کہ محبوب آپ ان کو بولیں کہ ہجرت کر جائیں، یہ ملک چھوڑ دیں، دوسری جگہ چلا جائیں، ہجرت کا حکم ہو گیا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وجہ سے مکہ چھوڑ کر مدینہ تشریف لائے۔
اب وہاں پر نازل ہوئے کہ اس وقت کا اسلام اتنا مشکل تھا، اس کے باوجود ان کا جو جذبہ ایمانی کتنا مضبوط ہوا کرتا تھا. اور آج ہم تو آزاد ہیں. مسلمان گھرانے میں ہم آنکھ کھولتے ہیں، ہمارا جو بچہ بھی آنکھ کھولتا ہے مسلمان گھرانے میں کھولتا ہے. اور بچہ اگر وہ اسلام کی تعلیمات پر عمل کرے تو باپ اور ماں دونوں سب کچھ نچھاور کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں. بچہ مدرسے جائے سے پک اینڈ ڈراپ ہم کریں گے، قاعدہ لے کے دیں گے، یونیفارم لے کے دیں گے، مدرسہ بیگ لے کے دیں گے، ہو سکتا ہے ایکسٹرا گفٹ بھی دیں گے، بلکہ بچے کے ساتھ یہ کمٹمنٹ بھی کر دیں گے. بچہ اگر تم نے قاعدہ فنش کر لیا تو آپ کو یہ فلاں چیز لے کے دیں گے، قرآن پاک ختم کر دیا تو آپ کو یہ چیز لے کے دیں گے. اس کے باوجود اگر بچے اس طرف نہیں آتے تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں کچھ نہ کچھ کمی ہے کہ جذبہ ایمانی ایک تو والدین کا اپنا ہونا چاہیے، پھر بچوں کے اندر بھی وہ منتقل کرنا چاہیے. اب اس طرح کی جو بھی کرنٹ سچویشن ہے، ابھی ہم یہاں پر بیٹھے بیان سن رہے ہیں، محفل سن رہے ہیں، لیکن ایک جگہ ایسی بھی ہے کہ وہ بھلے نماز پڑھ رہے تو بھی انہیں خوف ہے کہ کہیں یار ادھر بم بھی نہ آ جائے، ادھر بھی نہیں آ جائے، پتہ نہیں واپس بھی جائیں گے گھروں میں کے لیے. بچے مسجد میں یا مدرسے میں پڑھنے کے لیے گئے ہوئے ہیں تو انہیں گارنٹی نہیں کہ واپس گھر جائیں گے. والدین ہیں یا گھریلو خواتین ہیں، وہ شاپنگ کرنے کے لیے ضروریات زندگی کی چیزیں گروسری کرنے کے لیے شاپس پہ گئے تو کنفرم نہیں ہے، گارنٹی نہیں کہ واپس جائیں گے. آپ سمجھ رہے میں جو بات کرنا چاہ رہا ہوں. لیکن اس کے باوجود اگر آپ نے کوئی کلپ دیکھا ہو یا سنا ہو یا آپ خود وہاں پر گئے تو جب کبھی انہیں تکلیف پہنچتی ہے تو ان کی زبان سے کیا نکلتا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر. اللہ کا ذکر کر دیتے ہیں، اللہ کا ذکر کر دیتے ہیں. تسبیحات ہے، آپ چھوٹے چھوٹے ننھے ننھے بچوں نے ہاتھ میں پکڑ کے پھر بھی اللہ کا ذکر کر رہے تو اللہ سے فریاد کر رہے ہوتے ہیں. ہم اتنے آزاد ہیں، سب کچھ موجود ہے، پھر بھی اللہ کا ذکر نہ کریں، پھر بھی نماز کی پابندی نہ کریں. تو یہ اس آزادی کو نعمت جانے، یہ بہت بڑی نعمت ہے. اور جو لوگ اللہ کی نعمت کی قدر نہیں کرتے پھر وہ نعمت چھین لی جاتی ہے. اور جس نعمت کی قدر کی جائے اللہ تعالیٰ اس نعمت میں مزید برکت دیتا ہے. تو لہٰذا اس موقع کو غنیمت جانے کہ ہم آزاد ہیں، لہٰذا اللہ تعالیٰ کی جتنے بھی احکامات ہیں اس کو بجا لیں، بچوں کو بھی اس طرح کی تعلیم دیں اور پریکٹیکل طور پر اپنے آپ کو ان کے سامنے پیش کریں. اور دوسرا جو اس وقت مظلوم مسلمان ہیں ان کے ساتھ جتنا ہو سکے دامے، درمے، قدمے، سخنے اپنی بساط کے مطابق تعامل کرتے رہیں. المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے. ایک جیسے پاک میں فرمایا کہ مسلمان سارے کے سارے یہ ایک جسم کی مانند ہے. جسم کے کسی بھی ایک کونے میں درد ہو نا پورا جسم باڈی پین فیل کرتی ہے. تو اس میں نو ڈاؤٹ کہ مسلمان سارے ہی عالمگیر کے اندر جہاں بھی عالم کے اندر ہے وہ اس پین کو فیل کر رہے ہیں، لیکن کسی کا بس نہیں چلتا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو باتیں ہم نے عرض کی ہیں انہیں یاد رکھنے، ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. جی سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. مومنوں تھام لو دامنے مصطفیٰ اور پڑھو رب کی رحمت پہ لاکھوں سلام.
افروز ساعت پہ لاکھوں سلام غوث اعظم امام تقا ونو کا جلوائے شان قدرت پہ لاکھوں سلام ایک میرا ہی رحمت پہ دعویٰ نہیں شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں